ناظرین، آج ماہ شوال کی 3 تاریخ اور بدھ کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شوال کی 3 تاریخ بدھ کے دن صرف 7 بار یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح تمام بند نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والو، آج ماہ شوال کی 3 تاریخ بدھ کا دن ہے۔ پورا سال ماہ شوال کی 3 تاریخ بدھ کے دن کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، اور آج عید الفطر کا تیسرا دن ہے۔ اللہ والو، بس آپ نے یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آج جو بندہ بھی صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ آپ نے اسی وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور جو بندہ بھی اس وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ مہینہ عید کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کے مقدر میں ہوں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، اور نہ ہی پریشانیاں ہوں، اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شوال کی 3 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ناظرین، شوال کی 3 تاریخ بدھ کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج شوال کی 3 تاریخ بدھ کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، گھر کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر شوال کی 3 تاریخ بدھ کے دن یہ تسبیح پڑھ لیں تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت بد نصیب ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر 3 شوال بدھ کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کا جو بھی کام ہے، آپ اپنے کام کر سکتے ہیں۔ آپ کے جو بھی روزانہ کے وظائف ہیں، اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ نے شوال کی 3 تاریخ بدھ کے دن لازمی پڑھنا ہے۔ شوال کی 3 تاریخ بدھ کے دن جو بھی یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ یقین کریں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد بھی اللہ پاک کو یاد رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے، ان پر رحم فرماتا ہے، ان پر کرم فرماتا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ پر اللہ کا فضل و کرم جاری و ساری ہو جائے، اللہ پاک آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے، تو آج ماہ شوال کی 3 تاریخ بدھ کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مستند اور مجرب عمل ہے۔ یہ آج کا ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جس سے میری بھی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، آج کا دن بڑا خوبصورت ہے، آج کا دن بڑا برکت والا ہے۔ آج مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ناظرین، آج ماہ شوال کی 3 تاریخ اور بدھ کا دن ہے۔ یہ دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔
پھر پتہ نہیں آپ کو موقع ملے نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج آپ کو قبولیت کی وہ گھڑیاں عطا فرمائی ہیں۔ آپ نے اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوال کی 3 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے اور یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ پورے سال کے ڈپریشن سے، مصیبت سے، پریشانیوں سے، ٹینشن سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب بھی آپ کے ملک میں شوال کی 3 تاریخ بدھ کا دن آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے یہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں تو ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، اور اس وظیفے کی برکت اور فضیلت میں جانتی ہوں۔ آج تک جس کو بھی بتایا اور جس نے بھی پڑھا، جس مقصد، جس حاجت کے لیے بھی پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج شوال کی 3 تاریخ بدھ کے دن جو شخص بھی یہ وظیفہ پڑھے گا رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا، رحمتوں برکتوں سے اس کی جھولیاں بھر جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ نے خود بھی پڑھنا ہے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ظہر WF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ظہر WF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج 3 شوال اور بدھ کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے 3 شوال بدھ کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔
आमीन। नाजरीन, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। इंशाल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। अगर आप अपना कोई मकसद भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सबका बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन जरूर लिखना है। आप लोगों के पास पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जब आपका दिल करे आप इस अमल को पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों पढ़ना आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीकेकार आपको बताया जाए, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, उनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है। और नाजरीन, मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफा लेकर आऊं जो आसानी के साथ पढ़ा जाए, सुथरा पढ़ा जाए, अच्छा पढ़ा जाए। क्योंकि जितना ज्यादा खलूसे नियत के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, जितनी ज्यादा तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों कामयाबियों के उतने ही ज्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए नाजरीन, आप लोगों ने हमारा ये ZOHRWF चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी जिंदगी को चार चांद लग जाएंगे, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। लेकिन शर्त क्या है, आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ जाना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें। वज़ाइफ बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन नाजरीन, सीने के राज हर कोई नहीं बताता। हर कोई नहीं बताता कि सीने का असल राज क्या है। इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, दूसरों को भी बताएं कि ये वज़ाइफ कितने ज्यादा कारआमद हैं। नाजरीन, अगर आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए उनसे पहले आसानी पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो जहां तक हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अब नाजरीन, आपने सबसे पहले बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले आपने इस्तग़फ़ार करना है। सबसे पहले इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोजाना इस्तग़फ़ार किया करते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ही मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने भी इस्तग़फ़ार करना है। जो लोग भी 313 बार इस्तग़फ़ार कर लेते हैं वो फिर रब की रहमत के नजारे देखते हैं। नाजरीन, आपने 313 बार इस्तग़फ़ार करना है। इसके बाद नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दरूदे पाक पढ़ना है। दरूदे पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दरूदे इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि ये वो दरूदे खास है। ये सबसे अफजल तरीन दरूद है। इस दरूद का रुतबा बहुत ज्यादा है। तो लिहाजा आज 3 शवाल बुध के दिन अब आप लोगों ने ये खास दरूदे पाक पढ़ना है जिसे दरूदे इब्राहिमी कहते हैं। अगर आप लोग 5 नमाजों के साथ इस वजीफे को पढ़ना चाहते हैं तो अव्वल आखिर एक एक बार दरूदे पाक पढ़िएगा और अगर एक ही बार करना चाहते हैं तो कोशिश करें 11-11 बार, वरना 3-3 बार 7-7 बार दरूदे पाक पढ़िएगा। एक बार ना पढ़िएगा, एक से ज्यादा बार ही पढ़िएगा ताकि आपकी कामयाबियों के मौके ज्यादा बढ़ जाएं। नाजरीन, दरूदे पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत कर लेनी है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। नई गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, कर्ज से निजात, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। आप रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब्बे करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। इंशाअल्लाह आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। अपने मकसद को जहन में रख कर फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर
آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج پہلے نمبر پر یا فتاحو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا فتاحو رب کریم کا ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا فتاحو سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جو ہر شے پہ قادر بھی ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا فتاحو کہہ کر پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتاحو کہہ کر مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں اس سے راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاحو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ سے دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ یا فتاحو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ناظرین، 11 بار یا فتاحو پڑھتے دوران نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی زیادہ توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا فتاحو پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا فتاحو پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقاصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا فتاحو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ موقع 1 سال بعد ملتا ہے۔ یہ 3 شوال بدھ کے دن کا خاص الخاص عمل ہے۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے یا فتاحو کو 11 بار پڑھیں گے۔ 11 بار یا فتاحو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس، لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر کام میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے، توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ سے سنیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ جب جب آپ کی زبان سے
استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اللہ والو، جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رب آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ 7 بار بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کسی حاجت سے کبھی محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، صرف 7 بار سورہ کوثر کو پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والو، سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، پیار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنی دکان کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس دکان پر گاہک نہیں آتے انشاءاللہ بہترین گاہکوں کا رش بھی لگے گا۔ جس کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، جو کاروبار چلتا ہوا بند ہو چکا ہے، وہ کاروبار انشاءاللہ پھر دوبارہ عروج پر چلا جائے گا، پھر دوبارہ ترقی ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ کو کامیابی ملے گی۔ اللہ والو، اگر آپ من پسند نوکری کے لیے بھی اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجات ہیں وہ رب کے کرم سے اور میرے رب کے فضل سے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ والو، سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی اب آپ لوگوں نے چوتھے اور آخری نمبر پر کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہیں، یہ 3 ناموں کا وظیفہ ہے، لیکن آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے ہی پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ جب بھی آپ اس عمل کو کریں تو آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر کریں، قبلہ کی طرف رخ کر کے کریں اور آپ لوگ بالکل تنہائی میں کریں، یعنی کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، کوئی آپ سے بات نہ کرے، بالکل اپنی آنکھیں بند کر کے توجہ اور دھیان سے اور خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات بہت ساری غلطیاں ہم کر جاتے ہیں، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں اور آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والو، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ملے گا، آپ لوگوں نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنی ہی زیادہ کامیابیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمکنار فرمائے گا، تو لہٰذا توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ اس عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے وہ یا وہاب یا رزاق یا
غنیوں کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو یہ میرے رب کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والی ذات۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی، اور یا غنیوں کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے۔ یعنی آج آپ لوگ اللہ رب العزت سے رزق کثیر بہت زیادہ مانگیے گا۔ اللہ والو جب آپ لوگوں کی پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ باقی تمام معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، کامیابی تک پہنچنے کے بعد جو کامیابی کا ہمارا سفر ہوتا ہے، جب ہم لوگ اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ تکبر کرنے لگتے ہیں، یعنی کہ اگر چند پیسے ہمیں زیادہ آ گئے تو ہم لوگ اکڑنے لگتے ہیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ جب تم مصیبت میں پھنستے ہو تو تم میری طرف لوٹتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، اور جب میں عطا کر دیتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ تو تمہاری محنت اور دانش مندی کا ثبوت تھا جو تم اس پھنسے ہوئے کام سے نکل آئے۔ تو اللہ والو بے شک ایسے لوگ بہت خسارے میں رہتے ہیں، تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے، تکبر نہیں کرنا، تکبر بالکل نہ کریں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کون سا عمل کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ فرمائیں۔ یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں ان کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح صرف آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، پھر گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔